من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ اسی قرآن کا نازل کیا جانا، نزول قرآن، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام میں سے 4 انبیاء پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے یعنی قرآن مجید کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت علی ابن عباس ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور قتادہ اور شعبی رحمہم اللہ نے اس کی تشدید کے ساتھ اس کو پڑھا ہے فرقناہ، انہوں نے پڑھا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر اس کو اتارا گیا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کے نزول کا وقت اللہ کو مناسب لگا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو یک بارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے۔ جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں، یعنی اللہ کا قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس میں حق و باطل کے درمیان واضح صریحاً تشریحات موجود ہیں۔ مفسرین نے قرآن مجید کے نام فرقان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کئی اقوال بیان کیے۔ قرآن کریم کا نزول متفرق طور پر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام فرقان رکھا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ایک مرتبہ ہی جیسے صحیفوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے انبیاء کو اللہ نے تختیوں کی شکل کے اندر
صحیفے ان پر نازل کیے ہیں جو ایک بار ہی اللہ رب العزت نے عطا کر دیے ان کو۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ہی پورا کا پورا قرآن ہاتھ کے اندر تھما دیتے کہ یہ لے قرآن، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن جیسے جیسے اللہ رب العزت جس طرح چاہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملتا اس وقت اللہ رب العزت قرآن مجید کا نزول فرما دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر اپنے صحابہ کو بتلاتے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، یہ قرآن نازل کیا ہے اور اس کا یہ سبب ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس موقع پر نازل فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس قرآن جیسی، اس کتاب جیسی اس کی مثل کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب رحمان نے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب رحمان نے قرآن مجید ان کے قلب اطہر پر نازل فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں، جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، تاکہ لوگ سیدھے رستے پر رہیں، لوگ قرآن مجید کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو عمل کرنے کے بعد اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے جنتی بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت بارہا موقع عطا کرتے ہیں، کبھی انسان کو کسی مشکل کے اندر ڈال کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی مصیبت اس پر لاحق کر کے، کوئی پریشانی اس پر لاحق کر کے، کوئی تکلیف اس کو دے کر اللہ رب العزت انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو معاف کس طرح کروں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو بخار چڑھ جاتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جب بندہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے تو اس وقت اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے یہ تکلیف مجھے عطا کی ہے، یہ تکلیف تیری دی ہوئی ہے، اللہ اس تکلیف کو تو دور کر دے، ہم تیرے سے مانگتے ہیں، ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں، تو ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، ہر چیز تو ہی ہے۔ اللہ سے ہم سوال کریں گے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ
جب انسان اپنے گناہوں کا سوال کرتا ہے اللہ سے، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔